السلام علیکم ناظرین، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل اسٹوری اسٹیشن۔ تو آج ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 5ویں نکاح کے بارے میں تفصیل سے پڑھیں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 5ویں زوجہ حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہا تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح محض ازدواجی تعلقات تک محدود نہیں تھے، بلکہ ان میں گہری سماجی، دینی اور اخلاقی حکمتیں پوشیدہ تھیں۔ حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح کی خاص اہمیت ہے، کیونکہ یہ نکاح بیواؤں کی سرپرستی، سماجی فلاح و بہبود اور یتیموں اور مسکینوں کی دیکھ بھال کا درس دیتا ہے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کا تعارف۔ حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہا رحم دلی، سخاوت اور محتاجوں کی مدد کے حوالے سے مشہور تھیں، اور اسی وجہ سے انہیں ام المساکین، مسکینوں کی ماں کا لقب ملا۔ وہ اپنی زندگی میں غریبوں اور یتیموں کی کفالت کرتی تھیں اور ہمیشہ ضرورت مندوں کی مدد کے لیے کوشاں رہتی تھی۔ نسب اور خاندان۔ نام: زینب بنت خزیمہ بن حارث بن عبداللہ، قبیلہ بنی عامر۔ والد: خزیمہ بن حارث، ایک معروف قریشی سردار۔ والدہ: ہند بنت عوف، جنہیں سب سے زیادہ دامادوں والی عورت کہا جاتا تھا، کیونکہ ان کی بیٹیوں کا نکاح کئی جلیل القدر شخصیات سے ہوا۔ قریبی رشتہ دار: حضرت میمونہ بنت حارث رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت لبابہ بنت حارث رضی اللہ تعالی عنہا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کا پہلا نکاح۔ حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا پہلا نکاح حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا۔ حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالی عنہ ایک جلیل القدر صحابی اور حضرت ام المومنین زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ کے بھائی تھے۔ وہ غزوہ احد 3 ہجری میں شہید ہو گئے، جس کے بعد حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ بیوہ ہو گئیں اور وہ بے سہارا رہ گئیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح۔ نکاح کی وجوہات اور حکمتیں۔ حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ جنگ میں بیوہ ہونے والی ایک نیک سیرت اور رحم دل خاتون تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے نکاح کر کے بیواؤں کے حقوق اور ان کی عزت کا عملی نمونہ پیش کیا۔ اس نکاح کا مقصد بیوہ اور بے سہارا خواتین کی کفالت، اسلامی معاشرتی اقدار کو مضبوط کرنا اور سخاوت کی اہمیت کو اجاگر کرنا تھا۔ چونکہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ یتیموں اور مسکینوں کی مدد کیا کرتی تھی، اس لیے یہ نکاح ان کے لیے باعث راحت اور سوسائٹی کے لیے ایک سبق تھا کہ بیوائیں اور مساکین معاشرے میں بوجھ نہیں بلکہ عزت کی مستحق ہیں۔ نکاح کی تفصیلات۔ نکاح کا سال 3 ہجری۔ نکاح کا مقام مدینہ منورہ۔ نکاح کس نے پڑھایا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود نکاح پڑھایا یا کسی قریبی صحابی نے نکاح کی مجلس کا اہتمام کیا؟ مہر 400 درہم۔ نکاح کا پیغام۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود نکاح کا پیغام بھیجا، جسے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ نے قبول کیا۔ ولیمہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نکاح کے بعد ولیمہ کا اہتمام کیا، جو ان کی سنت تھی۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کی ازدواجی زندگی۔ حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ازدواجی زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بہت مختصر رہی۔ نکاح کے صرف 2 یا 3 ماہ بعد وہ وفات پا گئی۔ وہ واحد ام المومنین تھیں جن کا انتقال حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ہوا۔ حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال۔ سال 3 ہجری۔ عمر تقریباً 30 سال۔ وفات کی وجوہات۔ بعض روایات کے مطابق وہ کسی بیماری کا شکار ہو کر جلد وفات پا گئیں۔ بعض مورخین کا کہنا ہے کہ وہ کمزور جسمانی صحت کی وجہ سے فوت ہو گئیں۔ مدفن جنت البقیع، مدینہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ان کی تدفین میں شرکت کی اور ان کے لیے دعا کی۔ حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح سے سیکھنے جانے والے سبق۔ بیواؤں کی عزت اور ان کی معاشرتی مقام۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح کر کے بیواؤں کی سرپرستی اور ان کی عزت و احترام کو اجاگر کیا۔ اسلام نے واضح کر دیا کہ بیوہ ہونا کسی عورت کے لیے عیب نہیں، بلکہ انہیں عزت و وقار کے ساتھ نئی زندگی گزارنے کا حق حاصل ہے۔ مسکینوں اور یتیموں کی مدد کی اہمیت۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی مسکینوں، یتیموں اور محتاجوں کی مدد میں گزری۔ ہمیں بھی ان کی سنت پر عمل کرتے ہوئے سخاوت اور خیرات کا جذبہ اپنانا چاہیے۔
اسلامی نکاح کا سادہ طریقہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح سادگی اور برکت سے بھرپور ہوتے تھے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں بھی کوئی فضول خرچی، غیر ضروری رسومات یا معاشرتی بوجھ بھی شامل نہیں تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج کے ساتھ محبت اور شفقت۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مختصر ازدواجی زندگی کے باوجود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ ان کا احترام کیا۔ ان کا نکاح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کی خواتین کے لیے ایک مثالی عمل تھا، جو بیواؤں کی سرپرستی اور فلاح و بہبود کا درس دیتا ہے۔ نتیجہ: نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح محض ایک عام شادی نہیں تھی، بلکہ اس کے ذریعے امت کو بیواؤں کی کفالت، سماجی بہبود، سخاوت اور اسلامی اقدار کا عملی درس ملا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کی رحم دلی اور سخاوت آج تک امت مسلمہ کے لیے ایک عظیم مثال ہے۔